إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کی بڑائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور مسلمان ہر میدان میں جو ہے وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کے جو اہم ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر نہیں ہے، جب بھی بندے کے پاس جن چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہے ان پہ سال گزر جاتا ہے تو وہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن اکثر ہمارے معاشرے میں یہ چیز مشہور ہو چکی ہے کہ ہم رمضان مبارک میں جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کو جاننا ضروری ہے کہ ہمارے پاس کون کون سے اموال ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے، تاکہ جن لوگوں کے پاس وہ چیزیں ہوں ان کو پتہ ہو کہ میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور دوسری چیز جس کا جاننا ضروری ہے کہ یہ چیزیں جن پہ زکوٰۃ ہے ان کی کتنی مقدار ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز کہ اب اگر مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے جو میں نے کتنا مال جو ہے اللہ کے راستے میں اس میں سے دینا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے کہ یہ جو میں نے زکوٰۃ دینی ہے یہ کس کو دینی ہے، ان چیزوں کا علم ہمارے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے اس کا تو اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر ہے وہ نماز کا ہے، اور نماز کے بعد جو نمبر آتا ہے جو سب سے زیادہ ذکر ہے تو وہ زکوٰۃ ہے۔ یہاں سے بھی اس کی اہمیت کا جو ہے وہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر نماز کے بعد جس چیز کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا وہ زکوٰۃ ہے۔ اور پھر یہ ایک لفظ صدقہ بھی استعمال کیا گیا ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، کہ اے پیغمبر یہ مسلمان جو ہیں ان کے مالوں میں سے صدقہ دیں، اس صدقے سے ان کے مال جو ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ زکوٰۃ کے جو اہم مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اور یہ زکوٰۃ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ زکوٰۃ تو پر فرض ہے۔ وہ صدقہ جو فرض نہیں ہے وہ بھی اگر ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اس سے ہمارے مالوں میں کمی نہیں آتی، بلکہ ہمارے مالوں میں اس سے برکت آتی ہے اور اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما نقص من مال عبد من صدقۃ، یہ جو بندے کا مال ہے وہ صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا، کسی نہ کسی طریقے سے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی اس میں اللہ برکت عطا فرما لیتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو بڑی مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے بچا دیتا ہے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ ہمیں جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ صدقہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک نفلی صدقہ ہے، ایک فرضی صدقہ ہے، اور جو فرضی صدقہ ہے اس کا نام زکوٰۃ بھی ہے۔ یہ نفلی صدقہ جو ہے اس میں سے بندے کو بغیر حساب و کتاب سے دینا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں بغیر حساب و کتاب کے خرچ کیا جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس بندے پہ اس کی نیکیاں جو بغیر حساب و کتاب کے ہی عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو کہا تھا کہ اے عائشہ لا تحصی فیحصی اللہ علیک، اللہ کے راستے میں اب دینا ہے تو گن گن کے نہیں دینا،
اگر گن گن کے دو گے تو اللہ بھی گن گن کے دے گا، اور اگر بغیر حساب و کتاب کے دو گے تو پھر اللہ بھی بغیر حساب و کتاب کے دے گا۔ لیکن جو زکوٰۃ ہے، جو فرضی صدقہ ہے، اس کے اندر احسان جو ہے وہ واجب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذمہ کچھ چیز واجب ہے وہ رہ جائے، اس لیے اس کا دقت کے ساتھ جو ہے ہمیں حساب کرنا چاہیے، اور پھر اس کے اوپر جتنا چاہیں اللہ توفیق دے دیں، لیکن اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جتنا فرض ہے وہ ادا ہونا چاہیے۔ اگر فرض آپ کے ذمہ رہ گیا تو پھر آپ کو اس کا تو حساب و کتاب دینا ہی پڑے گا۔ اب ہم ان اموال کا تذکرہ کرتے ہیں جب پہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ پہلی چیز جس چیز کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہو کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ سونا اور چاندی ہے۔ سونے پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے اور چاندی پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کی مقدار متعین ہے۔ جب اس مقدار کو پہنچ جاتا ہے سونا اور چاندی، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسے کم ہے فرض نہیں ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں دے دیں، اجر و ثواب ہے، لیکن جب اس مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ پہ ادائیگی جو ہے وہ فرض ہے۔ ہم سونا لے لیتے ہیں، سونا جو ہے، جو حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں کتنے سونے پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ 20 دینار ہے۔ جب آپ کے پاس 20 دینار سونا موجود ہے، 20 مسکال سونا موجود ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہ جو وزن تھے دینار کے، مسکال کے، یہ تو عربی میں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے وزن جو ہے سونا اگر کسی کے پاس ہے، وہ سونا کسی صورت میں بھی ہے، ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھا ہوا ہے، زیور بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ویسے آپ نے سونا رکھا ہوا اپنے گھر کے اندر، جب آپ کے پاس یہ سونا اتنی مقدار میں ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ جو ہمارے ہاں یہ ابھی جو نظام چلتا ہے، ہمیں تولوں کا پتہ ہے، تولوں کے حساب سے یہ 7.5 تولہ بنتا ہے، یا گرام کا ہمارے ہاں چلتا ہے تو گرام جو ہے وہ 85 گرام 85 گرام بنتا ہے، یعنی کہ جس کے پاس بھی اتنا سونا ہے 85 گرام 7.5 تولہ 20 دینار، یہ سب ایک ہی وزن ہے، اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ جس کے پاس اس سے کم ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نفلی جتنا آپ دینا چاہیں دے دیں، لیکن فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض ہو گیا تو پھر جو ہے وہ اللہ کے یہاں مجرم بن جائیں گے۔ اللہ نے جن کے بارے میں فبشرھم بعذاب علیم، وہ کو دردناک عذاب بھی وہ خبر دے دے۔ تو اس لیے دقت کے ساتھ ہمیں اپنا حساب کرنا پڑے گا کہ ہمارے گھر کے اندر کتنا سونا ہے۔ اگر تو وہ 7.5 تولہ ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اس میں سے کتنے زکوٰۃ دینی ہے، اس کی جو مقدار ہے وہ ربع العشر ہے۔ ربع العشر کا معنی یہ 2.5% کے حساب سے، ہر 40 گرام میں سے 1 گرام، اور ہر 100 گرام میں سے 2.5 گرام۔ تو یہ سونے کی جو زکوٰۃ جو فرض ہے، لیکن اس چیز کا جو ہے وہ خیال کرنا ہے کہ یہ سونا جس صورت میں بھی ہو، وہ زیور بھی صورت میں ہو، وہ ڈیکوریشن پیس کی صورت میں ہو، وہ ویسے آپ نے سونا لے کے رکھا ہوا ہے اس صورت میں ہو، تو جب بھی سونا جو ہے وہ اتنا کسی کے پاس موجود ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ چاندی کا نصاب بیان کریں گے انشاءاللہ، اور آگے جتنا اللہ نے توفیق تھی اتنا بیان کرے گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ دے، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔